یہ سارے جت میں پانی تے لوٹے نال میں انہیں او چکر گول مار کے سا انہیں اتنے تو قلعہ بنانا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, میں انشاءاللہ میں انہیں عمل کرے سا. اس بادشاہ نے کہا. ٹھیک ہے. بادشاہ نے کہا میں قلعہ تو بناؤں. ہاں, اس کا نام کیا رکھیں؟ میں نام کیا رکھیں؟ اس نے کہا موج ہوگی میری گھر پروار تو. السلام علیکم دوستوں, میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اس وقت ہم لوگ قلعہ موج گڑھ پہنچ چکے ہیں. موج گڑھ کے درمیان میں ہم لوگ کھڑے ہیں. قلعے موج گڑھ کی آپ کو مکمل ڈیٹیل بتائیں گے, مکمل ہسٹری بتائیں گے. یہاں پہ ایک بزرگ ہیں جو 100 سال ان کی عمر ہے, تو جنہوں نے یہ قلعہ موج گڑھ بنوایا ہے ان کا نام محمد معروف ہے. تو ساتھ ساتھ قلعے کا ویو بھی دکھاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہسٹری بھی بتائیں گے, اور لاسٹ میں جو بزرگ ہیں ان سے بھی ہسٹری کی معلومات لی جائے گی. تو یہ تقریباً 300 سال پرانا قلعہ ہے. وہ لوگ جو بزرگ ہسٹری بتائیں گے وہ یہاں پہ نسل در نسل یہاں پہ ہی رہتے ہیں. تو ابھی ہم لوگ اوپر کی طرف جا رہے ہیں. بادشاہ تھے, یہ بھی عباسی خاندان سے ہیں, جو بہاولپور والے نواب ہیں انہی کی لڑی میں سے ہیں. ابھی تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے یہ قلعہ موج گڑھ, قلعہ دین گڑھ, قلعہ اسلام گڑھ, اور یہ جو قلعہ دراوڑ ہے یہ بھی انہیں لوگوں نے بنایا ہوا ہے. یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا ماحول ہے جی. اوپر کا کچھ ویو ہے, اور یہاں پہ میرے خیال میں ان کا ڈیم ہوا کرتا تھا, اسی طرح نا. بالکل صحیح. اور یہ دیواریں دیکھیں. ابھی تو کچھ اس طرح کی صورتحال ہے, اس طرح کی کنڈیشن ہے, اس طرح کا ویو نظر آتا ہے. ابھی یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. میرے خیال میں یہ جو قلعہ ہے اس سے قلعہ دراوڑ زیادہ اس کی کنڈیشن بہتر ہے. یہ تو ٹوٹ چکا ہے کیونکہ ان لوگوں نے جنگیں بہت زیادہ لڑی ہیں. تو ان کی جو ہسٹری ہے نا قلعہ موج گڑھ کی, یہاں پہ ایک درویش ہوا کرتے تھے. یہ بادشاہ کو, یہ جو شہزادہ تھے, بادشاہ تھے, ان کو خواب میں آئے تھے کہ آپ یہاں پہ نا ایک قلعہ بنائیں. عباسی خاندان کے ہی شہزادے تھے محمد بن معروف. تو پھر انہوں نے قلعہ بنایا تھا تاکہ, آ جاؤ شہزاد بھائی, ہسٹری بھی بتاتے رہیں گے اور قلعے کا ویو بھی دکھاتے رہیں گے. تو پھر انہوں نے جب قلعہ بنوانا شروع کیا تو پھر انہوں نے بزرگ سے کہا تھا کہ میں قلعہ بنواتا ہوں لیکن آپ ایک تو جگہ کا انتخاب کریں. پھر انہوں نے جگہ کا انتخاب کیا تھا اور انہوں نے بتایا تھا کہ اس طرح کا آپ نے قلعہ بنوانا ہے. جب قلعہ بن کے تیار ہو گیا تو انہوں نے کہا قلعہ تو آپ نے بنوا لیا لیکن آپ ایک ایسا کام کریں کہ ہمیں بتائیں کہ اس کا نام کیا رکھیں. پھر انہوں نے جب نام کی باری آئی تو پھر بزرگ نے کہا تھا کہ میں اس وقت یہاں پہ موج میں رہتا ہوں, تو گڑھ آپ نے بنانا ہے, رہائش لوگوں کی آپ نے کروانی ہے, تو اسی لیے اس کا نام قلعہ موج گڑھ رکھا ہے. تو یہ تقریباً 300 سال پرانا ہے. ابھی تو یہاں پہ وہ سامنے میرے خیال میں آرمی کی چوکی ہے, کیونکہ یہاں سے تقریباً 45 کلومیٹر وہاں پہ بورڈ لکھا ہوا تھا, بارڈر. تو آرمی ہے یہاں پہ بھی. بہت زبردست ماحول ہے یہاں پہ, انٹرنیٹ بھی ہے. تو کچھ اس طرح کی صورتحال ہے جی. ایک اور چیز آپ کو دکھاتے ہیں. شہزاد بھائی اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں ڈیلا. اچھا, اس کو ڈیلا بولتے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ ہے. اچھا, یہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں, پکا کے کھایا بھی جاتا ہے. یہ روہیلے لوگ جو ہیں اس کو پکا کے کھاتے ہیں. یہ دیکھیں جی, ان کا سالن بنتا ہے بہت پیارا. اچھا, ان کا سالن بھی بنتا ہے. ہاں جی. اچھا, یہ آپ لوگ کھاتے بھی ہیں؟ ہاں جی بالکل کھاتے یہ میٹھے ہوتے ہیں؟ ہیں. میٹھے ہوتے ہیں. یہ میں توڑ کے کھا سکتا ہوں؟ آپ کھا سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت, بالکل نا. میرے خیال میں یہ پکا ہوا ہے. ہاں جی, یہ بھی کچا ہوتا ہے نا, اس کو ہم پٹ کے تو پکاتے ہیں اس کا سالن. اچھا, اس کا سالن بھی
बनाया जाता है। हाँ जी बिल्कुल। तो कुछ अच्छा इस तरह का होता है जी। इनका जब कच्चा होता है। और यहाँ पे एक कार है जी, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये कार थी इस तरह की कुछ। ये मेरे ख्याल में किला दीनगढ़ जाके निकलती थी। लोग पहले जो शहजादे थे ना, वो एक कले से दूसरे कले पर जाने के लिए ना गारों का इस्तेमाल करते थे। तो अभी हम लोग चलते हैं उस 100 साला बुजुर्ग से इसकी मालूमात करते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, किला हमने घूम लिया है, अब चलते हैं आगे। हम लोग किला मौजगढ़ में बैठे हैं। ये बुज़ुर्ग हैं, यहाँ के मेंबर भी हैं, नंबरदार भी हैं। इनसे हम लोग हिस्ट्री मालूमात करते हैं किला मौजगढ़ की। तो बाबा जी हमें बताएं कि किला मौजगढ़ कब बना था, कौन से बादशाह थे, जो भी आपको हिस्ट्री के बारे में मालूमात है वो हमारे साथ शेयर करें। आलिजा मौजगढ़ 300 साल थे गए इस किले उजड़े को। अच्छा, 300 साल 3 साल पहले का है। पहले का है। ठीक है। हमारे बाप दादा परदादा हम यहाँ के रिहायशी हैं, मकामी। अच्छा, आप लोग यहाँ से हैं, यहाँ से। नस्लदार नस्ल यहाँ पे ही है। नस्ल यहाँ से आ रहे हैं। 300 साल तो मैं बता सकता हूँ हम रहते हैं, ठीक है। बल्कि इनसे पहले भी हमारे जो दादे परदादे थे सब आबा व अजदाद यहाँ के ही थे, यहाँ के रहने वाले थे। इस चौलिस्तान में इस किला, आप लोग पाकिस्तान से बनने के पहले भी यहाँ के ही हैं। ये पहले के यहाँ से हैं। ठीक है। और इनको 300 साल हो गए। हमारा दादा था 120 साल का, ठीक है। तो उसकी उम्र थी 120 साल उनकी उम्र थी। हमारे दादी की। ठीक है। जो वो बताता था, जो हमें इन किले को उजड़ा हुआ देखा है, ठीक है। यानी अंदाजा होता है। बल्कि मोहम्मद मारूफ इस किले का मालिक था। मोहम्मद मारूफ अब्बासी खानदान से। ठीक है। जो बादशाह था जो उनकी इस वक्त कब्र भी मौजूद है, जो मकबरा है। अच्छा, यहाँ पे मकबरा भी यहाँ पे है उनका, वो सामने जो वाइट है। ठीक है। ये इसमें दफन है। ठीक है। मोहम्मद मारूफ अब्बासी खानदान। ठीक है। इनके जो लवाकीन हैं, उनके पोत्र पोत्री, वो हर साल यहाँ आते हैं मौजगढ़। अच्छा, आते हैं मौजगढ़ आते अभी हैं। वो कहाँ रहते हैं? अब वो खैरपुर ताने वाला वहाँ रहते हैं। ठीक है। वडेरे उनको बोलते हैं। ठीक है। वो हर साल आकर यहाँ दावत करते हैं मुहर्रम में। अच्छा, आज मोहम्मद मारूफ यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनको फिर मिलते हैं। बिल्कुल हमारे नाल मिलन उनका भी है। वो आ रहे हैं, मालूम होता है कि भाई वाकई किला इस मोहम्मद मारूफ का था, जो उसके लवाकीन आज तक भी आ रहे हैं। हर साल यहाँ आते हैं। ठीक है। आकर दावत करते हैं मुहर्रम में आते हैं। इनका कोई मशहूर वाकया, कोई आपको आपकी हिस्ट्री? हाँ, इसके नवाब था, कोई अपना बादशाह था, वो यहाँ मौजगढ़ आया। इसकी रजिस्ट्री है जो। ठीक है। मौजगढ़ ये जंगल था। अच्छा, इधर जंगल था जहाँ किला बना हुआ है। अच्छा। यहाँ बहुत दरख्त थे, यानी ऐसा दाढ़ी बोलते हैं, दरख्त बहुत भिन्न दरख्त थे। ठीक है। इसमें आकर उनको रात, उस बादशाह को यहाँ रात हो जाती है। रात हो गई, वो रह पे। ठीक है। यहाँ रह पे। यहाँ है मौजगढ़ किला से पहले एक सुल्तान शाह बुखारी, जो अब भी उनका मज़ार मौजूद है। अच्छा, वो मौजगढ़ से भी पहले था। ठीक है। सुल्तान शाह बुखारी। ठीक है। सुल्तान शाह बुखारी यानी उसके ख्वाब में वो आया, बादशाह के ख्वाब में, बल्कि बिल मुशाबा उनको कहा कि यहाँ आप किला बनाएं। ठीक है। उस बादशाह को कहा। ठीक है। उस बादशाह को उसने कहा कि यहाँ पे आप लोग किला बनाएं। इस बुजुर्ग ने कहा, जो जिसकी मज़ार यहाँ मौजूद है, किले से भी पहले सुल्तान शाह बुखारी। ठीक है। सैयद था। अच्छा। तो अब मैं किला बनाऊं तो मुझे कोई निशान दें। ये ख्वाब में सब कुछ हो रहा है। बिल मुशाबे होकर वो बात करता रहा बुजुर्ग। ठीक है। ये आप किला बनाएं। वैसे मैं किला बनाऊं तो आप निशान दें। वहाँ कि मैं सवेरे
تم اٹھی سی یہ سارا جت میں پانی تو لوٹ نال میں انہیں او چکر گول مار رکھا تھا ان اتنے تو قلعہ بنانی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر میں انشاءاللہ میں انہیں عمل کرے سا. اس بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. ہاں جب وہ تو اس نے کہا پھر میں اس کا نام کیا رکھوں. اس نے بادشاہ نے کہا میں قلعہ تو بناؤں ہاں اس کا نام کیا میں رکھیں؟ نام کیا رکھیں. اس نے کہا موج ہوگی میری گڑھ پواتا توں بن گیا موج موج گڑھ. موج گڑھ. پھر اسی وجہ سے اس قلعے کا نام موج گڑھ رکھا. موج گڑھ رکھایا. اس بزرگ نے بتایا تھا وہ آج تک چل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ خان صاحب آثار قدیمہ ہے. ٹھیک ہے. آثار قدیمہ ہے اور انشاءاللہ یہ یہاں کے جو 5-7 قومیں رہتے ہیں یہاں موج گڑھ. اچھا یہ عباسی خاندان سے اس بادشاہ کا نام کیا تھا؟ محمد معروف. محمد معروف. یہ عباسی خاندان وہی جو یہ جو نواب ہیں بہاول پور والے صادق. ہاں ان سے یہ کام شروع انہی کی لڑی میں سے. انہی کی لڑی میں ہے. ٹھیک ہاں ہے. اللہ دعا اس کا نام تھا جو آتا تھا ہمارے پاس 150-60-70 سال ہو گئے. یہ جو اس ادھر اینٹیں لگی ہوئی ہیں یہ کہاں سے آئی تھی؟ یہ یہاں نزدیک بچہ ہے. اچھا یہاں سے یہاں بچہ وہ بنا کر یہ بنتا ہے اور اس طرح میں بنے تو رہے یہاں یہ قلعہ تیار کیا گیا. تیار کیا. آپ نے دیکھا کتنا ان بادشاہوں نے بھی جنگیں وغیرہ لڑی تھی یا نہیں لڑی تھی؟ یا لڑی تھی. یہ جس وقت یہ قلعہ انہاں کا اپنا خاندان آپس میں لڑ پڑے. یہ آپس میں. آپس میں. ٹھیک ہے. جو یہ بادشاہ تھا محمد معروف اس کا جو وہ اور وہ بھی کہیں گئی ہوئی تھی کسی کی بادشاہ کی مدد کرنے کے. ٹھیک ہے. ہاں تو اس نے یہ نشان توپوں کے کھڑے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا. جی جی اوپر نشان ہیں. ہاں تو پھر انہوں نے توپیں ماری ان کو. یہ قلعے کا کچھ بگاڑ نہ سکے. کچھ بھی نہ بگاڑ کچھ نہ بگاڑ سکے. ٹھیک ہے. اندر آئے گئے اور انہوں نے ایک اینٹ جا کر ان کے گلے ڈال کر کہا یہ آدھا سارا قرآن ضامن ہمیں دیکھنے دیں اندر. صحیح ہے. ہمیں دیکھنے دیں. ہم فتح نہیں کر سکے صرف ہمیں دیکھنے دیا جائے. دیکھنے دیا جائے. تو اس نے اجازت دی. تو پھر جب اندر وہ آئے تو قبضہ کر گئے. ٹھیک ہے. اس کے لیے بات ٹھیک ہے. قبضہ کر گئے. تو جو عورتیں تھیں اس بادشاہ کی پہلی والا جو سب عورتیں انہوں نے خوب کنواں ہے جو بیچ میں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ پورا پڑا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو عورتیں خواتین تھیں وہ سب چھالے مار دی جو ہم غیر انہوں نے اس کنویں کے اندر چھلانگیں لگا دی اور پھر وہاں پہ جا کے ڈوب گئی. ہاں وہاں ڈوبی. مر گئی. مر گئی. لیکن دشمن کو ان کے ہاتھ ہم نہ ایک بچ گئی. اچھا ایک بچ گئی. ایک بچ گئی جو 2 پشت تھی. اچھا 2 پشت تھی. وہ پاکھڑا سندے ہے ہمارے اونٹ ہوتے ہیں جن کے پاکھڑے ہوتے ہیں ان کے نیچے وہ رہ گئی 2 پشت تھی. ٹھیک ہے. وہ بچ گئی. اچھا وہ بچ گئی تو پھر وہ گئی خیر پر. اس میں یہ لڑی شروع آ رہی ہے. اچھا ان میں سے اولاد تھی اور پھر وہ لڑی آ رہی ہے. وہ لڑی آ رہی ہے جو اب تک آتے ہیں آ کر طاقت کرتے ہیں یہاں پہ اپنے قلعہ موج گڑھ میں. وہ آ رہے ہیں جو خیر پر اس وقت موجود ہے. اس کا ہون ایک بیٹا ہے جان محمد. ٹھیک ہے. جان محمد وہ آتا ہے ادھر آتے ہیں. ادھر آتے ہیں خیرات کرتے ہیں محرم میں آ کر. تو یہ اس عباسی خاندان کا یہ سلسلہ آ رہا ہے. عباسی خاندان کا تھا مسلمان کا تھا عباسی خاندان کا تھا جو اب تک یہ آ رہا ہے. ان کے جو ہیں وہ ہر سال محرم میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. آ کر یہاں دعوت کرتے ہیں. محرم میں پانی بھی ڈالتے ہیں قبروں پر. وہ آتے ہیں. یہ ایک آثار قدیمہ بہت عرصے دراز کا ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس موج گڑھ میں یہ عرصے دراز سے ٹھیک ہے یہ آ رہا ہے. اور انشاءاللہ اس کا جو ان کے ورثاء ہیں ٹھیک ہے اب بھی موجود ہیں اب آتے ہیں.
آج ہم ان کی عزت کرتے ہیں کہ قلعے کے مالک تھے. ٹھیک ہے. یہ پرانا یہ ایک آثار قدیمہ آ رہا ہے. قدیم. یہاں دریائے گاگرا گزرتا تھا. اچھا یہاں پہ ایک دریائے گاگرا بھی ہوتا تھا. ان کے شمال کے طرف یہاں گزرتا تھا. یہ کنارے پر تھے قلعے. یہ موت گڑھ، دین گڑھ، جام گڑھ اور بلاور یہ ان کے قلعے. یہ انہی کے قلعے تھے. ہاں ہاں یہ ان کے دریا کے کنارے پر رہتے تھے. ٹھیک ہے. اب تو دریا ختم ہو گیا ہے. یہ ایک آثار قدیمہ آ رہا ہے ٹھیک ہے. جو اب تک موجود ہے. ٹھیک ہے. ہاں انشاءاللہ اس کا ہم ان کی رعایا سمجھیں کہ بھی ہم اچھا آپ ان کی رعایا ہیں. رعایا سمجھیں جو باپ دادے پردادے سے ہم یہاں آ رہے ہیں. اب تو ہمارا پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے اب ہمارا وہ بادشاہ ہے. بالکل. لیکن ہم کیونکہ نوابی جو ان کا نوابوں والا سسٹم تھا وہ تو ابھی ختم ہو چکا ہے. ابھی تو حکومتوں والا سسٹم آ چکا ہے. یہاں سے بارڈر کتنا دور ہے؟ بارڈر یہاں 40 کلومیٹر ہے جنوب. 40 کلومیٹر. 40 کلومیٹر. یہ ایریا تو بالکل سیف ہے، ادھر کوئی پریشانی والی بات تو نہیں. اب پریشانی ہے. اب ہے. لوگوں نے آ کر یہاں رکھ لی اور ہمارا کاشتکاری کے لیے لیے ہوئے ہیں. گاڑی کے لیے کاشتکار کر رہے ہیں. اچھا. ہم پہلے آزاد ہوتے تھے، ہمارے مال پر گزارا تھا تو وہ پھر گھومنے پھرنے چلے جاتے تھے، وہ مال چرتے رہتے تھے. ابھی پریشانی ہوتی ہے. پریشانی جب مال جاتا ہے تو وہ قید کر لیتے ہیں اور قید کر لاتے اور جرمانے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمیں اب پریشانی ہوتی ہے. پریشانی ہے. آپ کا نام کیا ہے بابا جی؟ میں نام غلام فرید، غلام فرید. ممبر موجودہ. بہت مہربانی بابا جی، آپ نے ہمیں ہسٹری بتائی.